بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، ہماری دورہ صرف و نحو کی آج پہلی کلاس ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے، کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے اس فن کے متعلق چند باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس فن کی اہمیت مزید دل کے اندر اجاگر ہو جائے۔ وہ چند باتیں کون سی ہیں، اس حوالے سے ایک ویڈیو ہماری پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے، دوبارہ اس کے اندر ہم یاد کر دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس علم کا ہمیں نام پتہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ نمبر 2 یہ ہے کہ تعریف پتہ ہو، نمبر 3 موضوع، نمبر 4 غرض و غایت کا پتہ ہونا چاہیے، نمبر 5 اس علم کا مرتبہ اور فضیلت، نمبر 6 اس علم کا واضح، اور نمبر 7 اس علم کی تدوین۔ ان چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اب ان چیزوں کی وضاحت سے پہلے چند اہم باتیں جن کا استعمال کتب کے اندر ہوتا رہتا ہے، اصطلاحات ہیں، ان کے حوالے سے میں تھوڑا آپ کو معلومات دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے لغت، اسی طرح اصطلاح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور کلمہ بھی یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ تعریف بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ موضوع بھی استعمال ہوتا ہے، اور غرض و غایت بھی استعمال ہوتا ہے۔ لغت کا لفظی معنی کیا ہے؟ لغت کہتے ہیں زبان کو، بولی کو۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے لغت کی؟ ہر قوم کا وہ کلام جس سے وہ اپنی اغراض و مقاصد کا اظہار کریں، یعنی جو قوم جن کے ذریعے سے، جن الفاظ کے ذریعے سے، جس کلام کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو واضح کرتے ہیں کہ ہمارا اس کلام سے مقصد کیا ہے، اسے اصطلاح میں لغت کہتے ہیں۔ اصطلاح جو لفظ ہے، اصطلاح باب افتعال کا مصدر، اصطلاح کا لغوی معنی ہے جمع ہونا۔ اس کی اصطلاحی تعریف ہے کسی علمی یا فنی گروہ کا ایک لفظ کے عام معنی کے علاوہ اس کے لیے کوئی خاص مفہوم مقرر کر لینا۔ ایک عام معنی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک خاص مفہوم کو مقرر کر لیا جاتا ہے۔ کلمہ کا لغوی معنی بھی قول اور گفتگو ہے۔ اصطلاحی تعریف وہ لفظ جو صرف ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ صیغہ کا لغوی معنی بنانا، سونا اور چاندی کو ڈھالنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اصطلاحی تعریف وہ شکل جو کلمہ کو حاصل ہوتی ہے مخصوص حروف اور حرکات کی تقدیم و تاخیر سے۔ ہم حروف کی ایک ترتیب لگاتے ہیں، مخصوص ترتیب، تو اس ترتیب سے جو شکل ہمیں حاصل ہوتی ہے نا، اسے صیغہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ ضربہ ہے۔ اب ضربہ کے اندر جو ہے ہم نے ضاد پر حرکت دی، را پر حرکت دی، با پر ہم نے حرکت دی، ضاد کو پہلے رکھا، را کو اس کے بعد رکھا، اور پھر اس کے بعد با کو رکھا۔ تو یہ مخصوص ترتیب اور تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے ہمیں ایک صورت حاصل ہوئی ہے، اسی صورت کو صیغہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ تعریف بولا جاتا ہے۔ تعریف کا لغوی معنی ہے تعارف کرانا، آگاہ کر دینا۔ اصطلاحی تعریف ہے جو ایک چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کر دے، ایک چیز سے دوسری چیز ممتاز ہو جاتی ہے۔ موضوع لغوی معنی ہوتا ہے اس کا عنوان اور مضمون۔ اصطلاح میں موضوع اس شے کو کہتے ہیں جس کے عوارض ذاتیہ سے علم کے اندر بحث ہوتی ہے۔ علم کے جو عوارض ہوتے ہیں نا، ذاتی عوارض، تو اس کی بحث ہوتی ہے جس چیز میں، اسے موضوع کہتے ہیں۔ غرض و غایت اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک ہدف، مقصود۔ اصطلاحی تعریف وہ فائدہ جو کسی شے کے بنانے اور اس کے حاصل کرنے کا سبب ہو۔ تو جو فائدہ ہمیں کسی شے کے بنانے سے حاصل ہوتا ہے نا،
حاصل کا سبب بنتا ہے جو وہ چیز جو ہوتی ہے نا ہماری غرض ہوتی ہے۔ اب آئیے ان باتوں کی طرف جو میں عرض کر رہا تھا کہ 7 باتوں کا 8 باتوں کا کم از کم کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ تعریف کا جاننا تو اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک نامعلوم چیز کی طلب لازم نہ آئے۔ ظاہر بات ہے اس علم کی ہمیں تعریف ہی پہچان ہی نہیں ہوگی تو ہم ایک نامعلوم چیز کو حاصل کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح پہلے میں نے کہا تھا کہ اس کا نام بھی پتہ ہو، اس علم کا نام بھی ہمیں آنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے علم پڑھ رہے ہیں تو نام تو آئے گا۔ موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ علم دوسرے علوم سے ممتاز ہو جائے، کیونکہ علوم کے اندر امتیاز موضوعات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے علم فقہ کا موضوع افعال مکلفین ہے اور علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام ہے، تو موضوعات سے علوم میں امتیاز ہوتا ہے۔ غرض و غایت کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ طالب العلم کی محنت بے فائدہ نہ ہو، مجہول مطلق کی تحصیل نہ ہو، اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کے سامنے مقصد ہوگا تو اس کی محنت بے فائدہ نہیں ہوگی۔ مرتبہ اور فضیلت کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس علم کی اہمیت اور اس کی حاصل کرنے کا شوق دل میں پیدا ہو۔ واضح کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ واضح کے مرتبے سے واقف ہو کر طالب العلم کے اندر مزید جو ہے اس علم کا شوق بڑھے۔ اور تدوین کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ مدون کا پتہ چل جائے اور اس علم کی تاریخی حیثیت معلوم ہو جائے کہ بھئی اس کے جو مدونین ہیں وہ کون کون ہیں اور اس علم کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ 14 صدیوں کے اندر اس علم پر جو بڑا کام کیا جن لوگوں نے ان کے نام بھی بتائیں گے اور ان کی آپ کو جو کتب ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کریں گے۔ تو یہ چیزیں جاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اب ہم علم صرف کی تعریف جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نام تو ظاہر بات ہے اس کا علم صرف ہے۔ یاد رکھیں کہ پہلی 4 صدیوں میں اس علم کا نام علم صرف نہیں تھا بلکہ اسے علم تصریف کہا جاتا تھا۔ 4 صدی ہجری کے بعد اس کا نام جو ہے وہ علم صرف پڑا، پہلے اسے علم التصریف کہتے تھے۔ تو اب ہم علم الصرف کی تعریف جانتے ہیں کہ علم الصرف کی تعریف کیا ہے۔ علم الصرف صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا اور ہٹانا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ علم الصرف چند ایسے قواعد کا نام ہے جن کے ذریعے سے عربی کلمات کے صیغوں اور اوزان کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور کلموں کو ایک دوسرے سے بنانے اور ان میں رد و بدل کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیں وہ قواعد ہم جانیں گے کہ جن سے ہمیں عربی کلمات کے صیغے اور اوزان کی معرفت ہو جائے گی۔ اس میں ہمیں اوزان بھی بتائے جائیں گے کہ یہ اس میں تفضیل کے اوزان ہے، اس میں اعلیٰ کے اوزان ہے، اس میں ظرف کے اوزان ہے، فعل تعجب کے اوزان ہے۔ تو ان سے پھر ہمیں ان کلمات کا پتہ چل جائے گا۔ پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ ماضی اس طرح بنانی ہے، مضارع اس طرح بنانا ہے، امر اس طرح بنانا ہے، پھر رد و بدل کے طریقے ہمیں معلوم ہوں گے۔ علم و صرف کا موضوع صیغہ، اصل اور بنا کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ یعنی اس علم میں عربی کلمات کے صیغوں، اوزان اور اصل سے بحث ہوتی ہے۔ غرض و غایت عربی کلمات کا صحیح تلفظ سیکھنا، کہ اس علم سے ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم عربی کلمات کو صحیح طریقے سے بول لیں اور لکھ لیں، صحیح طریقے سے ہمیں بولنا آ جائے۔ کیونکہ جب ہمیں علم و صرف نہیں آئے گی تو پھر کوئی بھی عربی کی کتاب ہمیں بولنا تو دور کی بات ہے، پڑھنی بھی نہیں آئے گی۔ اس علم کا مرتبہ اور فضیلت کیا ہے؟ امام راضی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ صرف اور نحو کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ علامہ ابن فارس فرماتے ہیں کہ جو شخص علم و صرف سے محروم ہوا وہ بہت کچھ سے محروم ہوا۔ مشہور مقولہ بھی ہے صرف ام العلوم، کے صرف تمام علوم کی جڑ اور اصل ہے۔ اس کے واضح کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ علم و صرف کے جو واضح ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس علم کا جو واضح ہے وہ معاذ بن مسلم الحرہ ہے۔ یاد رکھیں کہ علم و صرف جو ہے یہ پہلے علم و صرف اور علم نحو جو ہے یہ ایک ہی تھے، یعنی ایک علم تھا۔ اس کے اندر جو ہے وہ یوں نہیں تھا کہ علم صرف الگ علم نحو، یہ بعد کے اندر جو ہے اس کو تدوین ہوئی تو پھر یہ الگ جا کر علم بنا، جیسے جیسے جدت آئی۔ جیسے پہلے علم کلام، علم فقہ اور علم تصوف ایک ہی علم کے تحت آتے تھے، بعد میں جیسے جیسے تیزی آئی اور جدت آئی تو اس میں پھر ایک علیحدہ طور پر یہ علم کہلایا جانے لگا۔ اس علم کے جو واضح ہیں ان کے حوالے سے ہم نے آپ کو
عرض کر دیا، اور مدون اول کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ابو عثمان مازنی ہے، اس سے پہلے یہ علم نحو میں داخل تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ علامہ فرا نے اس علم کو باضابطہ جو ہے وہ مرتب کیا ہے، یعنی اس علم کی باضابطہ جو ترتیب دی ہے ابن فرا نے دی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے مدون اول ہیں۔ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ 14 صدیوں میں اس فن پر جو بڑا کام کیا ہے جن لوگوں نے، ان کے ہم آپ کو نام بتائیں گے۔ پہلی صدی میں معاذ بن مسلم الحرا نے جو ہے اس پر کام کیا ہے، پہلی صدی کے اندر، پہلی صدی ہجری میں، اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے عرض کیا کہ واضح اول کہا گیا ہے۔ دوسری صدی ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن میں مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام تھا المقصود۔ المقصود نامی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ تیسری صدی ہجری میں امام ابو عثمان مازنی نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب التصریف۔ تیسری صدی ہجری میں جو بڑا کام کیا ہے وہ امام ابو عثمان مازنی نے کیا ہے۔ چوتھی صدی ہجری میں جو بڑا کام ہے وہ امام ابن جنی کا ہے، انہوں نے اس فن پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب التصریف۔ پانچویں صدی ہجری میں اس فن میں جو کتاب لکھی ہے اور بڑا کام کیا ہے وہ امام عبد القاہر ہے، انہوں نے المفتاح نامی کتاب لکھی تھی۔ چھٹی صدی ہجری میں ابن حاجب علیہ الرحمہ نے الشافیہ لکھی، یہ ماشاءاللہ بہت کمال کتاب ہے، کہ شافیہ ایسی کتاب ہے کہ اگر بندہ یہ پڑھ لے تو اسے کفایت کر جائے گی۔ ساتویں صدی ہجری کے اندر میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف میر نام سے ایک کتاب لکھی۔ آٹھویں صدی ہجری میں سراج الدین عثمان نے میزان الصرف نامی کتاب لکھی، اور بہت کتابیں لکھی گئی ہیں جو مشہور کتابیں بڑی بڑی۔ اسی طرح نویں صدی ہجری میں شیخ صفی نے پانچ گنج نامی کتاب لکھی۔ پھر 11ویں صدی میں قاضی سید اکبر نے فصول اکبری لکھی، آج بھی داخل نصاب ہے۔ اور پھر 13ویں صدی میں مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں، آپ جیل میں تھے، آپ کو قید کیا گیا تھا، تو اس جیل میں بیٹھ کر آپ نے علم الصیغہ کتاب لکھی تھی جو کہ آج بھی مدارس دینیہ کے نصاب میں شامل ہے۔ 13ویں صدی میں ہی پھر مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ اعلیٰ حضرت آپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے عافیہ، یہ بھی موجود ہے۔ 14ویں صدی کے اندر بحر العلوم مفتی افضل حسین صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تکمیل الصرف، اور 14ویں صدی کہہ لیں یا 15ویں کہہ لیں، چونکہ 15ویں ہے، اس میں پھر جو مشہور کتابیں لکھی گئی ہیں اور بھی بہت، لیکن جس طرح ان دو کتابوں نے شہرت پائی ہے، جس طرح شاید کسی نے پائی ہو، وہ ہیں شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس فن پر دو کتابیں لکھی، ایک تحسیر ابواب الصرف اور دوسری تعلیلات خادمیہ۔ تو یہ 14 صدیوں میں جو بڑا کام جن لوگوں نے کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس علم کی اہمیت آپ کے ہاں مزید اجاگر ہو کہ کس طرح ائمہ کرام نے، بڑے بڑے ائمہ نے، کہ جو صرف صرف کے امام نہیں تھے بلکہ ہر فن مولا تھے، انہوں نے بھی اس پر کام کیا ہے۔ باقی اس حوالے سے متاخرین کی اور بھی کتابیں ہیں، ان میں سے میں چند کے آپ کو نام عرض کرتا ہوں۔ متاخرین کی جو کتب ہیں اس کے بارے میں مورخ کاتب جلپی نے اپنی مشہور کتاب کشف الظنون میں لکھا ہے کہ وہ کتابیں درج ذیل ہیں۔ ایک اساس الصرف ہے، یہ پرانے اساس الصرف، الباسط شرح التصریف ہے، البیان فی معرفت الاوزان، تصریف مازنی، یہ میں نے پہلے آپ کو جو عرض کی ہے، تصریف ملوکی، تصریف افعال، جامع الصرف، عقود الظواہر، عقود الجواہر، اسی طرح لامعۃ الافعال، المقصود، میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، مراح الارواح، یہ بھی داخل نصاب ہے۔ اسی طرح المضبوط، نزہۃ الطرف، اسی طرح النجاح، الہارونیہ، زنجانی اور شافیہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا۔ اسی طرح منازل الابنیہ، اور ایک اور کتاب ہے المطلوب۔ یہ کتابیں جو ہے نا اس فن پر متاخرین نے لکھی جو مشہور ہوئیں، اور 14 صدیوں کے اندر جو کتابیں
زیادہ مشہور ہوئی اور بڑے بڑے ائمہ نے جو اس پر کام کیا ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ تو آج کا جو ہمارا دورہ صرف کا پہلا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے درج ذیل باتیں جانی ہیں، اس علم کا نام بھی ہمیں پتہ چل گیا، اس کی تعریف بھی، موضوع بھی، غرض و غایت بھی، اسی طرح مقام و مرتبہ بھی اور واضح بھی، اس کی تدوین کے حوالے سے بھی ہم نے باتیں سنی ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ اصطلاحات کو بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اس سے مزید جو ہے اچھی اچھی باتیں پڑھیں گے۔